بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا تیسرا باب ہے مشترک مؤول۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مشترک کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق مثالہ قولنا جاریۃ فإنها تتناول الامۃ والسفینۃ والمشتری فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء وقولنا بائن فإنه يحتمل البين والبيان وحكم المشترك أنه إذا تعين الوحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیرہ۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مشترک وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو دو مختلف معنی کے لیے یا پھر دو سے زیادہ مختلف حقیقتوں والے معنی کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہمارا قول جاریہ، اب یہ شامل ہے لونڈی کو بھی اور کشتی کو بھی، اور اسی طریقے سے مشتری یہ شامل ہے عقد بیع کو قبول کرنے والے کے لیے اور آسمان کے ستارے کے لیے۔ اور ہمارا قول بائن یہ احتمال رکھتا ہے جدائیگی کا بھی اور وضاحت کا بھی، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب ایک معنی مرادی طور پر متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کا ارادہ کرنے کا اعتبار کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، لفظ کی وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ خاص اور عام کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس فصل سے مصنف رحمہ اللہ تعالی مشترک اور مؤول کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک ہی فصل میں ذکر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعویل ہے، مؤول کا مطلب ہوتا ہے جس میں تعویل کی گئی ہو، وہ اصل کے اعتبار سے مشترک میں ہی تعویل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے مشترک اور مؤول کو دونوں کو ایک ہی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مشترک جو چونکہ اس میں مختلف معنی ہوتے ہیں، اگر کسی ایک معنی کو تعویل کے ذریعے سے ترجیح دے دی جائے تو وہ مؤول بن جاتا ہے، اور اگر ترجیح نہ دی جائے تو وہ مشترک ہوتا ہے۔ تو چونکہ حقیقت کے اعتبار سے تعویل مشترک کو ہی لاحق ہوتی ہے، اسی لیے دونوں کو ایک ہی فصل کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب اگلی بات کر لیتے ہیں کہ مشترک کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مشترک کی تعریف بیان کی ہے۔ تعریف بیان کرنے کے بعد اس پر 3 مثالوں کو ذکر کیا ہے۔ مشترک کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ مشترک وہ لفظ ہے جس کو 2 یا زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ معنی ہیں، وہ ایسے معنی ہوں جن کی حقیقتیں جدا ہوں، مختلف ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ حضرت نے فرمایا کہ جس کو وضع کیا گیا 2 مختلف معنی کے لیے یا 2 سے زیادہ مختلف معنی کے لیے جن کی حقیقتیں جدا ہوں، جیسا کہ ہے نا جاریہ۔ اب جاریہ، اس کے 2 معنی ہیں، ایک جاریہ کا معنی لونڈی بھی ہے اور ایک جاریہ کا معنی کشتی بھی ہے۔ اب یہ دونوں کی اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لونڈی وہ عورت ہے اور کشتی وہ کشتی ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے دونوں بالکل مختلف اور جدا جدا ہیں۔ یا اسی طریقے سے آگے دیکھیں، مشتری، اب ایک اعتبار سے یہ مشتری کا جو لفظ ہے یہ بھی مشترک ہے۔ وہ اس طریقے سے مشترک ہے کہ اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا وہ ہے جو عقد بیع کو قبول کرنے والا ہو، ایک ہوتا ہے بائع بیچنے والا اور دوسرا ہوتا ہے مشتری خریدنے والا۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے مشتری یعنی خریدنے والا، اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ کوكب سما، آسمان کے ایک خاص ستارے کا نام بھی مشتری ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، 2 مختلف معنی کے لیے ایک ہی لفظ کو وضع کیا گیا ہے جن دونوں کی حقیقتیں جدا جدا اور الگ الگ ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ 2 ہی ہوں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ لفظ عین ہے وہ 2 سے زیادہ معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور حضرت نے مثال بیان کی ہے مشترک کی، وہ ہے لفظ بائن۔ اب یہ جو دیکھیں لفظ بائن ہے، اگر یہ بانا یبینو بیانن سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور اسی طریقے سے بانا یبینو بینن سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا۔ تو ایک اس کا معنی ہے جدا ہونا، الگ ہونا، دوسرا اس کا معنی ہے ظاہر ہونا۔ تو لفظ بائن جدا ہونے میں اور ظاہر ہونے میں 2 مختلف معنی کے درمیان مشترک ہے۔ تو یہ 3 مثالیں حضرت نے دی ہیں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بین اور بیان دونوں معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا مشترک کی تعریف، یہاں سے وہ حکم المشترک، مشترک کا حکم کیا ہے؟ تو مشترک کا حکم حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں، اذا تعین الوحد مرادا به،
جب اس کے مختلف معنی ہیں، ان مختلف معنی میں سے کوئی ایک معنی متعین ہو جائے مرادی طور پر کہ متکلم کی مراد ان معانی میں سے یہ والا معنی ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے یا متکلم خود ہی اپنی مراد کو واضح کر دے تو پھر اسی معنی کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر معنی ہیں اس کا اعتبار کرنا یہ ساقط ہو جائے گا، دوسرے معنی کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرمایا کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایک معنی مرادی طور پر متعین ہو جائے تو پھر دوسرے معنی مراد لینا، اس کا اعتبار کرنا یہ ساقط ہو جائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ یہ مشتری ہے، اب یہ مشتری کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر کوئی بیع ہو رہی ہے، ایک آدمی خرید رہا ہے، ایک آدمی بیچ رہا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو مشتری ہے یہ خریدنے والے معنی کے اندر ہی استعمال ہوگا، یہ یہاں پر آسمان کے ستارے کے معنی کے اندر استعمال نہیں ہوگا۔ تو سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے گا، جب ایک معنی مرادی طور پر متعین ہو جائے گا تو پھر آپ کوئی اور معنی اس سے مراد نہیں لیں گے۔ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر اسی کے اوپر حضرت کچھ تفریعات اور مثالوں کو بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا تیسرا باب ہے مشترک معول، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ نے مشترک کی تعریف اور حکم سمجھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر اسی کے اوپر 3 تفریعات بیان ہوں گی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ لَفْظَ الْقُرُوءِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْحَيْضِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ عَلَى الطُّهْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ۔ وقال محمد إذا أوصى لموالي بني فلان ولبني موال من أعلى وموال من أسفل فمات بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحان۔ وقال ابو حنیفة إذا قال لزوجته أنت علي مثل أمي لا يكون مظاهرا لأن اللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة فلا يترجح الحرمة إلا بالنية۔ عبارت ہوگی ہے، اب ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ لفظ قروء جو کہ ذکر کیا گیا ہے کتاب اللہ میں، وہ محمول ہے یا تو حیض پر جیسا کہ ہمارا مذہب ہے، یا پھر طہر پر جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وصیت کی بنی فلاں کے موالی کے لیے اور اس بنی فلاں کے موالی اعلیٰ بھی ہیں اور اسفل بھی ہیں، اب وہ مر گیا تو وصیت باطل ہو جائے گی دونوں فریقین کے حق میں، اس لیے کہ جمع کرنا یہ محال ہے اور عدم رجحان ہے، یا راجح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا انتی علی مثل امی، تو وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے یہ مشترک ہے کرامت اور حرام ہونے کے درمیان، لہذا حرام ہونے کو ترجیح نہیں ہوگی سوائے نیت کے ساتھ۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، مشترک کا حکم یہ تھا کہ جب کسی دلیل کے ذریعے سے اس کا ایک معنی مرادی طور پر متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کو اعتبار کرنا یہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں اس لفظ سے دوسرا معنی مراد لینا یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ مشترک کے معنی اگر ایک دوسرے کے ضد نہ ہوں تو ایک وقت میں ایک لفظ سے کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں، جس کو عموم مشترک کہا جاتا ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ لفظ مشترک کا جو ایک معنی ہوتا ہے وہ پورے کا پورا ایک مستقل معنی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ایک معنی آپ نے دلیل کے ذریعے سے متعین کر لیا تو اس وقت میں دوسرا معنی یہ مراد نہیں لے سکتے۔ جس طرح ایک لباس کو ایک وقت میں ایک ہی شخص پہن سکتا ہے، دوسرا شخص وہی لباس اسی وقت میں نہیں پہن سکتا، اسی طریقے سے لفظ مشترک میں ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد ہو سکتا ہے، ایک وقت میں متعدد معنی یہ مراد نہیں ہو سکتے۔ اب ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہوئے ایک دلیل دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے نا کہ اگر ضد نہ ہو تو دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر بھی جو لفظ قروء استعمال ہوتا ہے وہ وہاں پر بھی وہ لفظ مشترک ہے، اس کا ایک معنی حیض ہے، دوسرا اس کا معنی طہر یعنی پاکی ہے۔ تو ہم نے بھی ایک ہی معنی مراد لیا ہے، اور وہ معنی ہم نے کون سا مراد لیا ہے؟ حیض والا معنی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو طہر والے معنی کے اوپر محمول کرتے ہیں۔ اب چونکہ عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے جیسے کہ حنفیہ کہتے ہیں، اسی لیے حنفیہ نے غور کر کے حیض یہ والا معنی متعین کر لیا، اور شافعیہ نے غور کر کے ایک معنی طہر یہ متعین کر لیا۔ اگر عموم مشترک جائز ہوتا تو اس ایک لفظ سے دو معنی مراد لینا جائز ہوتا، جبکہ اس ایک لفظ قروء سے دو معنی مراد لینا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔
یہ والا مسئلہ ہے پہلا، اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو باقی دو تفریح ہیں ہم وہ بھی کریں گے۔ یہ فرمایا کہ اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ لفظ کرو، کس وجہ سے کہ جو مشترک کا جو عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے اور ایک ہی معنی ایک وقت میں مراد ہوتا ہے، اسی وجہ سے علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جو کتاب اللہ میں لفظ کرو ہے وہ یا تو محمول ہے حیض پر، جیسا کہ ہمارا مذہب ہے حنفیہ کا، او علی الطہری، یا پھر وہ محمول ہے طہر پاکی پر، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے مشترک کے حکم کے اوپر ایک اور تفریح بیان کی جا رہی ہے کہ جو مشترک ہے عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے، ایک ہی معنی مراد لینا یہ درست ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو موالی ہے یہ جمع ہے مولا کی۔ اب یہ جو مولا ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے معتق، تا کے کسرہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنے والا، اور اس کا دوسرا معنی ہے معتق، اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد کیا گیا۔ اگر اس کا معنی ہو نا معتق آزاد کرنے والا تو ایسے کو کہا جاتا ہے مولا اعلی جو آزاد کرنے والا ہے، اور اگر یہ ہونا معتق آزاد کیا ہوا تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے مولا اسفل، یعنی وہ غلام جس کو آزاد کیا گیا ہو۔ اب یہ والی بات کلیئر ہوگی کہ موالی یہ جمع ہے مولا کی، اور مولا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مولا اعلیٰ یعنی آزاد کرنے والا، اور دوسرا ہے مولا اسفل آزاد کیا ہوا غلام۔ اب مسئلہ یہ سمجھے کہ ایک شخص نے وصیت کی کہ جو میرا یہ مال ہے یہ مال بنی فلاں کے موالی کو دے دینا، بالفرض بکر کے موالی کو یہ میرا مال عطا کر دینا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ثلث مال میں یہ وصیت جائز ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کے موالی کے لیے اس نے وصیت کی تھی اس کے دونوں ہی موالی تھے، ایک اس کا مولا اعلیٰ سے بھی تھا یعنی وہ جنہوں نے بکر کو آزاد کیا تھا معتق، اور دوسرا اس کا مولا اسفل بھی تھا یعنی وہ غلام جن کو بکر نے آزاد کیا تھا۔ اب دیکھیے جو لفظ مولا ہے یہ مشترک ہے دو معنی کے درمیان، ایک ہے معتق اور دوسرا ہے معتق۔ اب اس نے اگر وصیت کی نا، اب اگر تو ایک ہی مولا ہوتا نا، یعنی اس کا صرف معتق ہی ہوتا، معتق اس کا نہ ہوتا، یا اس کا صرف معتق ہوتا معتق اس کا نہ ہوتا، تو مال اس کو مل جاتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی اس کا معتق بھی تھا اور معتق بھی تھا، یعنی مولا اعلیٰ بھی تھا اور مولا اسفل بھی تھا۔ اب یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ یہ وصیت اس لیے باطل ہوگی کہ عموم مشترک کو مراد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ دو معنی تھے نا مولا کے، ایک تھا معتق اور دوسرا تھا معتق، معتق بھی مراد لیں معتق بھی مراد لیں یہ جائز نہیں ہے، اور اگر آپ ان دو میں سے کوئی ایک معنی مراد لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی وجہ ترجیح موجود ہونی چاہیے، اور یہاں پہ کوئی وجہ ترجیح بھی موجود نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ جو وصیت ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ اب عبارت دیکھ لیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وصیت کی بنو فلاں کے موالی کے لیے کہ یہ جو میرا مال ہے یہ بنو فلاں کے موالی کے لیے دے دینا، بنو فلاں کے موالی کو دے دینا، اور جو بنو فلاں کے موالی تھے وہ موالی من اعلیٰ بھی تھے، یعنی اس کے معتق آزاد کرنے والے بھی تھے، اور موالی من اسفل بھی تھے، یعنی اس کے آزاد کردہ غلام بھی تھے۔ فماتا، اب وصیت کر کے مر گیا۔ اگر تو یہ ہوتا نا کہ وصیت کرنے کے بعد پھر وضاحت بھی کر دیتا کہ بھئی یہ جو میرا مال ہے یہ آپ نے معتق کو دینا ہے یا آپ نے معتق کو دینا ہے، اس نے وضاحت نہیں کی بلکہ وضاحت کیے بغیر ہی مر گیا۔ باطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، تو جو وصیت ہے وہ دونوں فریقین کے حق میں باطل ہو جائے گی، جو موالی من اعلیٰ ہیں اس کے حق میں بھی اور جو موالی من اسفل ہیں اس کے حق میں بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لاستحالۃ الجمع بینہما، کہ دونوں کو جمع کرنا یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے وہ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عموم مشترک یعنی دو یا زیادہ معنی کو بیک وقت مراد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ بعد میں رجحانی، اور دوسری بات یہ کہ کسی ایک کو ہم ترجیح بھی نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ترجیح دینے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پر دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ دوسری تفریح ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم تیسری تفریح بیان کرتے ہیں۔ اب تیسری تفریح آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا انتی علیہ مثل امی، تو بغیر نیت کے یہ شخص زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جو لفظ مثل امی ہے یہ مشترک ہے، عزت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے میرے نزدیک میری ماں عزت والی ہے، میں اپنی ماں کا عزت اور احترام کرتا ہوں، تو بھی میرے اوپر اسی طریقے سے عزت اور احترام والی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ماں کے ساتھ والدہ کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے، آج کے بعد تیرے سے بھی وطی کرنا میرے اوپر حرام ہے۔
تو یہ جو اب لفظ ہے مثل امی، یہ دو معنی کے درمیان مشترک ہو گیا، ایک ہو گیا عزت احترام اور دوسرا ہو گیا وطی کا حرام ہونا۔ اب یہ دو معنوں کے درمیان مشترک ہو گیا۔ اب دونوں معنی اکٹھے مراد اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ عموم مشترک ہے جو کہ ناجائز ہے، اور کسی ایک معنی کو بھی ترجیح یہاں پر اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہاں پہ کوئی وجہ ترجیح موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شخص اپنی نیت کر لے گا ان دونوں معنوں میں سے کسی ایک معنی کی بھی، تو اس کی نیت کرنے کی وجہ سے دونوں میں سے جس معنی کی وہ نیت کرے گا وہ معنی متعین ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جب شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا انتی علی مثل امی، تو وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو لفظ ہے مثل امی مشترک ہے کرامت اور حرمت یعنی حرام ہونے کے درمیان، لہذا حرمت کو ترجیح نہیں دی جائے گی سوائے نیت کے ساتھ۔ تو 3 تفریحیں آپ پڑھ چکے ہیں، باقی جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا تیسرا باب ہے مشترک موول، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم موول کی تعریف اور موول کا حکم پڑھیں گے۔ وعلى هذا قلنا لا يجب النظير في جزاء السيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعام الآية، لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة، وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق، فلا يراد المثل من حيث الصورة إذ لا عموم للمشترك أصلا، فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع، ثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مولا، وحكم المول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ نظیر واجب نہیں ہوگی شکار کی جزا میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، تو جزا مثل اس کی ہے جو اس نے قتل کیا ہو جانوروں میں سے لایا، اس لیے کہ مثل یہ مشترک ہے مثل سوری میں اور مثل مانوی میں، اور وہ قیمت ہے، اور تحقیق مراد لی گئی ہے مثل معنی کے اعتبار سے اس نص کے ساتھ حمام، کبوتر اور چڑیا اور اس جیسے دوسرے جانوروں کے قتل کرنے میں بالاتفاق، لہذا مثل سوری مراد نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ عموم مشترک بالکل نہیں ہوتا، تو ساقط ہو جائے گا مثل سوری کا اعتبار کرنا، کیونکہ جمع کرنا یہ محال ہے۔ پھر جب ترجیح دے دی جائے گی مشترک کی صورتوں میں سے بعض صورتوں کو غالب رائے کے ساتھ، تو وہ موول ہو جائے گا، اور موول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے خطا کے احتمال کے ساتھ۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن سب سے پہلے تو اس عبارت کے اندر عموم مشترک کے عدم جواز کے اوپر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کے بعد آگے موول کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر موول کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے مثال دیکھ لیتے ہیں کہ مشترک کے ناجائز ہونے کی حضرت نے کیا مثال دی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک فقہی مسئلہ سمجھ لیں۔ جب آپ فقہی مسئلہ سمجھ لیں گے تو پھر مثال کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بحری شکار بالاتفاق حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احل لکم صید البحری، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، لیکن محرم کے لیے خشکی کا شکار بالاتفاق حرام ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اب اگر محرم نے حالت احرام میں خشکی کا شکار کر لیا تو اس پر جزا کیسے لازم آئے گی، تو اس میں اختلاف ہے، شیخین کا، ائمہ ثلاثہ کا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے شکار کر لیا ہے تو اگر تو اس کی نظیر جو جانور اس نے شکار کیا ہے، پالتو جانوروں میں سے اگر اس کی نظیر کوئی ملتی ہے تو محرم اسی نظیر کا جانور خرید کر اس کو ذبح کرے گا اور اسی کی نظیر یہ واجب ہوگی، اور اگر اس جانور کی نظیر نہیں ملتی ہے تو پھر محرم پر لازم ہے کہ وہ اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا، جبکہ شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر صورت کے اندر محرم پر قیمت یہ ہی واجب ہوگی چاہے اس جانور کی نظیر ملتی ہو یا اس جانور کی نظیر نہ ملتی ہو۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور مسئلے کے اندر جو اختلاف تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس مسئلے کے اوپر جو دلیل ہے ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، کہ تمہارے اوپر بدلہ لازم ہے مثل اس کے جو تم نے جانور کو قتل کیا ہے۔ تو اب دیکھیں مثل کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو ہے مثل سوری اور دوسرا ہے مثل مانوی۔ مثل کے 2 معنی ہیں، تو گویا کہ جو مثل ہے یہ مشترک ہے، اس کے 2 معنی ہیں، ایک مثل سوری اور دوسرا ہے مثل مانوی۔ اب یہاں پر مثل سے کون سا مثل مراد لیں گے، آیا مثل سوری مراد لیں گے یا پھر مثل مانوی مراد لیں گے،
تو دیکھیں شیخین فرماتے ہیں کہ مثل مانوی ہی مراد لی جائے گی، مثل سوری کسی صورت کے اندر مراد نہیں لی جائے گی۔ اب شیخین اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں شیخین دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ صورتیں جس میں مثل سوری نہ مل سکتی ہو، جیسا کہ چڑیا کا اس نے شکار کر لیا ہے یا کبوتر کا شکار کر لیا ہے، اس طریقے کا کوئی اور جانور ہے کہ جس کی مثل کوئی پالتو جانور نہیں ہے، تو بالاتفاق اس صورت میں مثل مانوی ہی مراد ہوتی ہے۔ تو جب کوئی ایسا جانور جس کی مثل موجود ہو، جیسے ہرن ہے اس کی مثل بکری ہے، یا اسی طریقے سے خرگوش ہے اس کی مثل بکری کا بچہ ہے، نیل گائے اگر اس نے شکار کر لی ہے تو اس کی مثل گائے ہے، تو اس صورت کے اندر بھی مثل سوری مراد نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اس صورت میں آپ لفظ دلیل تو ایک ہی ہے فجزاء مثلا، ایک جگہ پر آپ مثل سوری مراد لے رہے ہیں، ایک جگہ پر آپ مثل مانوی مراد لے رہے ہیں، تو یہ تو عموم مشترک ہو جائے گا، اور عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ مثل سوری اور مثل مانوی اس کو جمع کرنا یہ محال ہے، اور لہذا جس صورت کے اندر بھی چاہے اس کی مثل کوئی جانور موجود ہے یا اس کی مثل کوئی جانور موجود نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر قیمت ہی واجب ہوگی۔ جبکہ جو دیگر ائمہ ثلاثہ ہیں یا اسی طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو مثل ہے نا، مثل کا اطلاق سب سے پہلے مثل سوری پر ہوتا ہے، تو جہاں تک ممکن ہو مثل سوری مراد لینا، وہاں پر آپ مثل سوری مراد لیں۔ مطلب یہ کہ اگر اس کی مثل کوئی پالتو جانور ہے تو وہی ذبح ہوگا، اور اگر اس کی مثل کوئی پالتو جانور موجود نہیں ہے تو پھر یہاں پہ مثل سوری مراد لینا یہ ممکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مثل مانوی کی طرف جائیں گے۔ اب ذرا اس عبارت کو دیکھ لیں، پھر اس میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ نظیر واجب نہیں ہوگی شکار کی جزا میں۔ نظیر کا مطلب مثل سوری، یعنی اگر اس نے شکار کر دیا ہے، شکاری نے بری جانور شکار کر دیا، تو اب اس کی مثل دوسرا جانور یہ واجب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، فجزاء مثل ما قتل من النعام۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مثل ہے یہ مشترک ہے مثل سوری میں اور مثل مانوی میں، اور مثل مانوی کیا ہوتی ہے؟ وہ قیمت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں مثل مانوی بعض صورتوں میں مثل مانوی ہی مراد ہوتی ہے اس نص کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ اس نے کبوتر کا شکار کر دیا ہے، اس نے چڑیا کا شکار کر دیا ہے، یہ جیسا کوئی اور جانور ہے جس کی مثل کوئی پالتو جانور موجود نہیں ہے، تو بالاتفاق اس صورت کے اندر مثل مانوی ہی مراد ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے ایک جگہ پر مثل مانوی مراد لے لیا ہے، تو اب آپ اسی لفظ سے مثل ما قتل من النعام سے مثل سوری یہ مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک جگہ مثل مانوی مراد لے لیا، اب دوسری جگہ مثل سوری مراد لیں گے تو یہ تو عموم مشترک ہو جائے گا، اور عموم مشترک یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ لہذا مثل مراد نہیں لی جائے گی مثل سوری، اس لیے کہ مشترک کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے بالکل بھی۔ فیس کو تو ساکت ہو جائے گا مثل سوری مراد لینا، کیوں؟ کیونکہ جمع کرنا یہ محال ہے کہ آپ مثل سوری بھی مراد لے لیں، مثل مانوی بھی مراد لے لیں، تو یہ تو عموم مشترک ہے، اور عموم مشترک یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات ہی نظیر کی، جو ہم نے عموم مشترک میں جواز کے اوپر بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد آگے مؤول کی تعریف اور مؤول کا حکم یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر مؤول کی بات کر لیتے ہیں۔ مؤول یہ رجوع سے ماخوذ ہے، اور اصطلاح میں یہ مؤول کہتے ہیں کہ مشترک معنی میں سے کوئی ایک معنی غالب رائے سے، یعنی خبر واحد سے، قیاس سے، یا کسی اور قرینے سے راجح ہو جائے تو وہی مشترک یہ مؤول بن جاتا ہے۔ اب مؤول کی یہ تعریف ہو گئی ہے، تعریف دیکھ لیں، اس کے بعد حکم بھی آگے بیان کر لیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ مشترک کی صورتوں میں سے، یعنی جو مشترک کے مختلف معنی ہیں، ان معنی میں سے جب بعض معنی کو، کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے غالب رائے کے ساتھ، یسیر مؤولا، تو پھر یہ مؤول بن جاتا ہے۔ اب مؤول کا حکم کیا ہے؟ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ۔ اس میں دیکھیں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس لیے کہ مجتہد نے اپنے اجتہاد سے مشترک معنی میں سے کسی ایک معنی کو دلیل کے ساتھ ترجیح دی ہے، اور اجتہاد میں غلطی کا احتمال یہ باقی رہتا ہے، تو لہذا غلطی کے احتمال کے باوجود اس پر عمل کرنا یہ واجب ہوتا ہے، لیکن اس کا جو منکر ہے اس کو کافر نہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک اس کی تعریف ہو گئی ہے، حکم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو مؤول کی جو صورتیں ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی کچھ نظائر اور مثالیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا تیسرا باب ہے مشترک مؤول، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر مؤول پر 4 تفریعات یہ بیان کی جائیں گی۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَمِثَالُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ مَا قُلْنَا إِذَا أَطْلَقَ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ كَانَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّأْوِيلِ وَلَوْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَسَدَ الْبَيْعُ لِمَا ذَكَرْنَا وَحَمْلُ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْزِ وَحَمْلُ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ عَلَى الْوَضْعِ وَحَمْلُ الْكِنَايَاتِ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ عَلَى الطَّلَاقِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کی مثال احکام شرعیہ میں وہ ہے جو ہم نے کہا کہ جب اس نے ثمن کو مطلق رکھا بیع میں،
تو یہ محمول ہوگی شہر کی غالب نقدی پر، اور یہ تعویل کے طریقے سے ہے۔ اور اگر نقدیاں مختلف ہوں تو پھر بے فاسد ہو جائے گی، اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا۔ اور کر کو حیض پر محمول کرنا، اور نکاح کو آیت میں وطی پر محمول کرنا، اور کنایات کو محمول کرنا طلاق پر حالت مذاکرہ طلاق میں اسی قبیل سے ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مول کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جب غالب رائے سے مشترک معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے تو وہ مؤول ہو جاتا ہے اور اسی پر عمل یہ کیا جاتا ہے۔ اس کی پہلی مثال حضرت دے رہے ہیں، کل ٹوٹل 4 مثالیں یہاں پر بیان ہوں گی، ایک ایک کر کے سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ عقد بیع میں کسی شخص نے ثمن کو مطلق رکھا اور کوئی تعیین نہیں کی، اور اس شہر میں مختلف اوصاف کے دراہم رائج ہیں، اس حالت میں کہ جو قیمت کے اعتبار سے سب دراہم یہ برابر ہیں۔ مطلب کوئی چیز بیچی ہے اور آپ یہ سمجھے کہ شہر کے اندر 3-4 قسم کے دراہم وہ استعمال ہوتے ہیں خرید و فروخت کے اندر، اور سب کی جو مالیت اور قیمت ہے وہ برابر ہے، تو اب اس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو یہ چیز 10 درہم کے بدلے میں فروخت کی، اور وہ جو درہم تھی اس کی تعیین نہیں کی کہ جو 4 قسم کے دراہم ہیں، 5 قسم کے دراہم ہیں، ان میں سے کس قسم کا درہم یہاں پر مراد ہے۔ تو اب جو قیمت ادا کی جائے گی وہ اس شہر کے مروجہ دراہم کے مطابق ادا کی جائے گی، یعنی اس درہم میں قیمت دی جائے گی جس درہم میں اس شہر میں رواج جس درہم کا زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں دراہم تو کافی زیادہ تھے، اور غالب نقدی کو متعین کرنا یہ بطریق تعویل ہے، کیونکہ جو نقدی ہے وہ کئی اوصاف کے درمیان مشترک ہے، اور مشترک کے معنی میں سے ایک معنی کی تعیین کسی قرینہ کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی غالب رائے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ یہاں پر قرینہ پایا جا رہا ہے کہ شہر کا رواج، تو شہر میں جس نقدی کا زیادہ رواج ہے وہی نقدی متعین ہوگی، اور اسی نقدی کی اندر ہی قیمت کو ادا کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ شہر میں مختلف قسم کے دراہم یہ استعمال ہوتے ہیں، ان کی مالیت مختلف ہے، یعنی کسی درہم کی مالیت زیادہ ہے، کسی درہم کی مالیت یہ کم ہے، لیکن رواج کے اندر یہ سارے برابر ہیں، تو اس صورت کے اندر بیع یہ فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ مالیت کے اعتبار سے دیکھیں تو سب مختلف ہیں، اور جب آپ کسی ایک کو ترجیح دینا چاہیں گے تو ترجیح کے لیے کوئی دلیل ہونا چاہیے، اور یہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ شہر کے اندر رواج تو سب کا برابر ہے، اور وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس وجہ سے یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ یا تو یہ ہے کہ جو خریدار ہے یا بیچنے والا ہے وہ دونوں متعین کر دیں کہ آپ کس درہم کے اندر یہ والی چیز خرید رہے ہیں یا آپ کس درہم کے اندر یہ والی چیز بیچ رہے ہیں۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی جو مثال ہے احکام شریعہ میں وہ ہے کہ جب اس نے ثمن کو مطلق رکھا بیع میں، مطلب کوئی چیز بیچی ہے، میں یہ آپ کو فلاں چیز بیچتا ہوں 10 درہم کے بدلے میں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 10 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ اب وہ جو درہم ہے وہ 4-5 قسم کے، لیکن اس میں مطلق چھوڑا، وضاحت نہیں کی کہ کون سے قسم کا درہم یہ مراد ہے۔ اب کان علی غالب نقد البلدی، تو اب اس صورت میں جو شہر کے اندر عام طور پر جس نقدی کا رواج ہو غالباً اسی نقدی کے اوپر یہ والی بیع منعقد ہوگی، اور وہی درہم یہ دینا پڑے گا۔ وذالک بطریق تعویلی، اور یہ تعویل کے طریقے پر ہے، یعنی لفظ تو مشترک تھا نا درہم، اب وہ کئی قسم کے دراہم کے اوپر استعمال ہوتا تھا، تو ہم نے تعویل کے ذریعے سے ایک معنی کو متعین کر دیا۔ اب وہ تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل ہے شہر کا رواج۔ ظاہر بات ہے کہ شہر کے اندر جس چیز کے اندر خرید و فروخت ہوتی ہے تو یہ والی خرید و فروخت بھی اسی نقدی کے اندر ہی استعمال ہوگی۔ ولو کانت النقود مختلفۃ، اور اگر نقدیاں یہ مختلف ہوں، اور ایسا ہو کہ مختلف ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو مالیت ہے وہ جدا جدا ہے، اور رواج کے اندر بھی سارے برابر ہیں، تو فسد البیع، تو بیع فاسد ہو جائے گی، لما ذکرنا، جو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، وہ ہم نے پیچھے یہی والی بات ذکر کی تھی کہ عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب مختلف نقدی ہیں، رواج میں ساری برابر ہیں لیکن مالیت کے اندر مختلف ہیں، تو اب کون سی نقدی مراد ہوگی؟ تو اب اس کو ترجیح دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ ہمارے پاس دلیل موجود تھی کہ شہر کی جو غالب نقدی تھی، شہر میں جس چیز کا رواج تھا ہم نے اس کو متعین کر دیا تھا، یہاں پر تو وہ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ چونکہ اس میں اب کسی ایک معنی کو متعین نہیں کر سکتے بغیر دلیل کے، باقی سارے معنی برابر ہیں، اسی وجہ سے عموم مشترک کی وجہ سے یہ والی بیع فاسد ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں وحمل الاقراء علی الحیض، یہ اسی کی دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے موول کی۔ دیکھیں قرء کے بارے میں پیچھے ساری تفصیل گزر چکی ہے کہ قرء اس کا معنی حیض ہے یا اس کا معنی طہر ہے، ہم نے حیض والا معنی متعین کیا تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طہر والا معنی متعین کیا تھا، تو یہ بھی لفظ مشترک تھا، تو ہم نے تعویل کے ذریعے سے ایک معنی کو متعین کر دیا۔ تو جب ہم کر بول کے حیض مراد لیں گے تو یہ لفظ اب موول بن چکا ہے، کیونکہ ہم نے دلیل کے ذریعے سے اس کا ایک معنی متعین کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ موول ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی دلیل کے ذریعے سے اس کا ایک معنی یہ متعین کر دیا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی پیچھے گزری تھی کہ جو نکاح کا لفظ تھا وہ وطی کے اوپر محمول تھا، یہ والی بات بھی پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ اس سے عقد نکاح مراد ہے، یہ اس سے وطی مراد ہے۔
تو ہم نے تعویل کے ذریعے سے اس سے وتی والا معنی یہ مراد لیا تھا، اور ہم نے اس کے اوپر دلیل بھی دی تھی، وہ دلیل بھی پیچھے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو لفظ نکاح ہے اس کو عقد، اس کا دو معنی ہے نا، ایک معنی اس کا وتی ہے، دوسرا اس کا معنی عقد نکاح ہے۔ اب ایک معنی وتی کو ہم نے دلیل کے ذریعے سے متعین کر دیا، تو اب یہ جو لفظ نکاح ہے یہ اس معنی کے اندر یہ موول بن جائے گا۔ اگلی مثال دیکھیں، وحمل الکنایاتی حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من ھذا القبیل، یہ آخری مثال ہے۔ اس کے پہلے تھوڑی وضاحت سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، اور جو بیوی تھی وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو۔ اب خامند نے کہہ دیا انتی بائن۔ اب لفظ بائن جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے ظاہر ہونا اور دوسرا اس کا معنی ہے جدا ہونا۔ اب ان دو معنوں کے درمیان مشترک تھا، لیکن یہاں پر اب اس میں جدا ہونے والا معنی ہی متعین ہوگا اور ظاہر ہونے والا معنی یہ مراد نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں جو جدائیگی والا معنی ہے ہم نے اس کو متعین کر لیا ہے تعویل کے ذریعے سے، اور وہ تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل ہے مذاکرہ طلاق۔ مذاکرہ طلاق کا مطلب ہوتا ہے طلاق کی بات چیت ہونا۔ اب چونکہ ایک لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو یہ چونکہ ایک سارا ایک جو واقعہ چل رہا ہے یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں پر طلاق والا معنی ہی مراد ہے۔ تو دیکھیں ہم نے یہاں پر جو بائن کا لفظ تھا مشترک تھا، اس کے دو معنوں میں سے ایک معنی کو ہم نے متعین کر لیا، تو یہ لفظ اب موول بن چکا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کنائی جو الفاظ ہیں مذاکرہ طلاق کے وقت یہ طلاق کے معنی پر ہی محمول ہوں گے، جو دوسرا معنی جس کے اندر احتمال یہ رکھتا ہے وہ والا معنی مراد نہیں ہوگا۔ من ھذا القبیل، یہ اسی قبیل سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا تیسرا باب ہے مشترک موول، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفسر کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وعلی ھذا قلنا الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین، وفرع محمد علی ھذا فقال اذا تزوج امرأة علی نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم یصرف الدین الی الدراهم حتی لو حال علیہم الحول تجب الزکاة عنده فی نصاب الغنم ولا تجب فی الدراهم ولو ترجح بعض وجوہ المشترک ببیان من قبل المتکلم کان مفسرا وحکمہ انہ یجب العمل به یقینا، مثالہ اذا قال لفلان علی 10 دراہم من نقد بخاری فقولہ من نقد بخاری تفسیر لہ فلولا ذلك لکان منصرفا الى غالب نقد البلد بطریق التعویل فیترجح المفسر فلا یجب نقد البلد۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسی بنا پر ہم نے فرمایا کہ وہ دین جو کہ مانع ہو زکوٰۃ سے پھیرا جائے گا اس کو دونوں مالوں میں سے آسان مال کی طرف دین کے ادا کرنے کے لیے۔ اور امام محمد نے اسی پر تفریح کرتے ہوئے فرمایا ہے جب کسی عورت سے نکاح کیا ایک نصاب پر اور اس کے پاس نصاب ہے بکریوں کا اور نصاب ہے دراہم کا، تو دین کو پھیرا جائے گا دراہم کی طرف، حتیٰ کہ اگر اس پر 1 سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ بھی واجب ہوگی ان کے نزدیک، بکریوں کے نصاب میں اور دراہم کے نصاب میں واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر ترجیح ہو جائے مشترک کی بعض صورتوں میں سے کسی صورت کو ایسے بیان کے ساتھ جو کہ متکلم کی جانب سے ہو، تو وہ اس کے لیے مفسر ہوگا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کہا کہ فلاں کے لیے میں نے 10 درہم دینے ہیں فلاں بندے کے نقد بخاری سے، تو اب اس کا یہ جو قول ہے نقد بخاری، اس کی تفسیر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کو پھیرا جانا تھا شہر کی غالب نقدی کی طرف تعویل کے طریقے سے، مفسر کو ترجیح ہوگی، لہذا شہر کی غالب نقدی یہ واجب نہیں ہوگی۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہوگی، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں موول کی بحث سے ایک اصول معلوم ہوا تھا کہ جب کسی لفظ کے معنی میں متعدد احتمال موجود ہوں تو غالب رائے سے کسی ایک معنی کی طرف اس کو پھیرا جاتا ہے۔ اسی اصول پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کی تفریح بیان کی ہے کہ ایک شخص چند نصابوں کا مالک ہے، مثال کے طور پہ وہ دراہم دینار کے نصاب کا بھی مالک ہے، سامان تجارت کے نصاب کا بھی مالک ہے، جانوروں کے نصاب کا بھی مالک ہے، اور مقروض آدمی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اب وہ شخص مقروض بھی ہے، تو قرض کو آپ نے ایسے نصاب کی طرف پھیرنا ہے جس سے قرض کا دین کا ادا کرنا یہ آسان ہو، تو اس لیے قرض کو اول دراہم اور دینار کی طرف پھیرا جائے گا، کیونکہ دراہم اور دینار سے قرض کی ادائیگی یہ آسان ہے، اس میں نصاب کو فروخت نہیں کرنا پڑتا، بجائے اس کے کہ اس کو پھیرا جائے بکریوں کے نصاب کی طرف، کیونکہ وہاں پر اگر آپ نے قرض کو ادا کرنا ہے تو آپ کو پہلے بکریوں کو فروخت کرنا پڑے گا۔ تو لہذا دراہم اور دینار سے جب قرض کی مکمل ادائیگی ہو جائے گی تو پھر جو بقیہ نصاب ہیں اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور دراہم اور دینار کے نصاب پر زکوٰۃ یہ لازم نہیں ہوگی۔ کیوں لازم نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نصاب کے اوپر دین یعنی قرض ہے، اور جب تک قرض ہو تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اس کو ذرا دیکھ لیں،
فرمایا ہم نے کہا کہ وہ دین جو زکوٰۃ سے مانے ہوگا اس کو پھیرا جائے گا دو مالوں میں سے آسان مال کی طرف۔ اس کو مالین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو مالین بھی پڑھ سکتے ہیں، قضاء للدین، دین کو ادا کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر کئی نصاب ہیں اور اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو اب قرض کی ادائیگی کس نصاب سے ہوگی؟ تو جس نصاب سے قرض کی ادائیگی آسانی سے ہو سکتی ہو تو قرض کو اس نصاب کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دراہم اور دینار ہے، اس سے قرض کی ادائیگی آسان ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جو قرض ہے وہ دراہم اور دینار پر ہے، لہذا دراہم اور دینار پر سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، جو باقیہ نصاب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ وفرع محمد علی ھذا، اسی بنا پر امام محمد رحمۃ اللہ نے ایک تفریح بیان کی ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا ایک عورت سے ایک نصاب پر کہ میں تجھے مہر کے اندر ایک نصاب دوں گا۔ اب اس کے پاس ایک نصاب ہے بکریوں کا اور اس کے پاس ایک نصاب ہے دراہم کا، دو نصاب ہیں اس شخص کے پاس۔ اب یہ جو مہر دیا جائے گا، یہ چونکہ اب دین آ چکا ہے مرد کے اوپر، تو یہ دیا جائے گا دراہم سے، کیوں؟ کیونکہ اس سے ادائیگی یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ ادائیگی کی جائے بکریوں کے ساتھ۔ حتی لو حال علیہما الحول تجب الزکوٰۃ عنہ فی نصاب الغنم ولا تجب فی الدراہم، یہاں تک کہ اگر سال گزر جائے دونوں نصابوں کے اوپر تو زکوٰۃ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بکریوں کے نصاب میں لازم ہوگی، دراہم کے نصاب پر لازم نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو دین ہے، یعنی جو اس نے مہر ادا کرنا ہے، وہ چونکہ اس کے اوپر دین اور قرض آ چکا ہے، ہم نے اس کو دراہم اور دینار کے نصاب کے ساتھ لاحق کر دیا تھا، اور یہ اصول ہے کہ جس نصاب کے اوپر قرض ہو اس نصاب پر سال گزر بھی جائے تو اسے زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، تو اس لیے دراہم اور دینار پر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ البتہ جو دوسرا نصاب ہے، جب اس کے اوپر حولان حول یعنی سال مکمل ہو جائے گا تو اس پر پھر زکوٰۃ بھی لازم ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا حتی لو حال علیہما، دونوں نصابوں پر اگر سال مکمل گزر جائے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، صرف بکریوں کے نصاب میں، دراہم پر یہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا نصاب ہے جو کہ مستغرق بالدین ہے، دین یعنی قرض کے اندر یہ ڈوبا ہوا ہے۔ ولو ترجح بعض وجوہ المشترک، یہاں سے اگلا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں، مؤول اور مفسر کے درمیان فرق یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مشترک معنی میں سے کسی معنی کو اگر متکلم کی جانب سے ترجیح ہو جائے، یعنی متکلم خود وضاحت کر دے کہ میرا یہ والا معنی مراد ہے، تو گویا کہ یہ قطعی دلیل ہوتی ہے، تو یہ قطعی دلیل کے پائے جانے کے وقت جو مفسر ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا، پھر یہاں پر تعویل کے ذریعے سے کام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ تعویل کے ذریعے سے جو دلیل جو ایک تعیین ہوتی ہے وہ قطعی نہیں ہوتی، وہ ظنی ہوتی ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے فلان علیہ عشرۃ دراہم من نقد بخاری، کہ فلاں کے میرے ذمے 10 درہم ہے نقد بخاری سے، یعنی جو بخاری کی نقدی ہے، شہر کی، بخارا شہر کی جو نقدی ہے، اس کے جو 10 درہم ہیں وہ میں نے فلاں شخص کے دینے ہیں۔ اب یہاں پر جو اس کے ذمہ لازم ہوگی ادائیگی، وہ بخارا شہر کی نقدی سے ہی ادائیگی لازم ہوگی، وہ کسی اور درہم سے یا کسی اور دینار سے، یا شہر کے اندر اگر کوئی اور بھی مروج ہے تو اس سے نقدی ادا کرنا یہ لازم نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، دیکھیں ذرا اس عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ اگر ترجیح ہو جائے مشترک کی صورتوں میں سے بعض صورت کو بی بیان من قبل المتکلم، اس کو قبل نہیں پڑھنا، اس کو قبل پڑھنا ہے، متکلم کی جانب سے اگر خود وضاحت ہو جائے کہ یہ جو معنی ہے مشترک ہے، اس میں سے کون سا معنی یہ میری مراد ہے، تو پھر وہ مفسر ہوگا اور اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہوگا، اس وقت پھر آپ مول کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ وہی بات ہے دراہم کی، جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر دراہم کا لفظ ذکر کرتا ہے اور تعیین نہیں کرتا تو شہر کی غالب نقدی کے اوپر محمول ہوگا، لیکن اگر اس نے خود ہی تعیین کر دی تو اب یہ مفسر بن چکا ہے۔ جب یہ مفسر بن چکا ہے تو مفسر کو مول کے اوپر ترجیح ہوتی ہے، اور جو یہ خود تعیین کرے گا وہی لازم ہوگا۔ یہی فرمایا کہ مثال کے طور پہ جب کہا کہ فلاں کے میرے ذمے 10 درہم ہے نقد بخاری سے، تو اس کا جو یہ قول ہے نقد بخارا یا نقد بخاری، یہ اس کے لیے تفسیر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر غالب شہر کے غالب نقدی کی طرف اس کو پھیرا جانا تھا بطریق تعویل کے طریقے سے، لیکن اب چونکہ تعویل نہیں ہو سکتی کیونکہ متکلم نے خود وضاحت کر دی ہے، اسی وجہ سے جو مفسر ہے اس کو ترجیح ہوگی، اور شہر کی غالب نقدی یہ لازم نہیں ہوگی، بلکہ بخارا شہر کی جو نقدی ہے وہی ادا کرنا یہ لازم ہوگی۔ تو یہاں تک ہمارا مشترک اور مول والا باب یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا باب ہم انشاءاللہ حقیقت اور مجاز اس کو شروع کریں گے۔